ساری کائنات کے ذہین فتین انسان اکٹھے ہو کر بیٹھیں، ایک طرف ہو جائیں، پورے کائنات کا پورا علم اکٹھا کر کے ایک طرف کر دیا جائے، تو یہ ایک حدیث کا ایک جملہ ہے جو پیارے پیغمبر نے کتنے سال پہلے ہم کو بتا دیا۔ آج ہم فلسفے پڑھتے ہیں، ہم مختلف تھیوریز پڑھتے ہیں، ہم نظریات پڑھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، ہم مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت پاکیزہ اور نظیف نظریات اور خیالات سے نوازا ہے، اور جس معاشرے کی تشکیل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہی تربیت آج تک نسل در نسل چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اس کی رحمت ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غالب ہیں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارا معاشرہ امن، سکون اور بگاڑ سے پاک رہے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اور اس نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس بدو نے پھر یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نشانیاں بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، جن کو دیکھ کر ہم یہ جان جائیں کہ قیامت قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، سمجھائی کہ جب خیانت عام ہو جائے، امانت اٹھ جائے، تو سمجھ لو فانتظر الساعہ، تم قیامت کا پھر انتظار کرو، دیکھو کہ قیامت آ چکی ہے، آنے والی ہے۔ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ اس دیہاتی نے، اس اعرابی نے پھر سوال کیا۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں، ان کی قبر کو منور کرے کہ جن لوگوں نے سوالات کر کے ہم تک علم پہنچایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پتہ چلے گا کہ خیانت عام ہو گئی ہے؟ میں اور آپ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر خیانت ہے، امانت داری نہیں ہے، قیامت برپا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، قیامت صرف وہ نہیں کہ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قیامت کا مطلب یہ ہے، اذا مات الانسان، جب کوئی انسان مر جائے تو وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ قیامت کے دو معنی ہیں، ایک بڑی قیامت ہے جو بڑے گناہوں کے عوض میں آئے گی، اور ایک چھوٹی قیامت ہے جو ہر انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے وہ قیامت ہے، اور جس کا بزنس اس کا تباہ ہو جائے وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، گھر برباد ہو جائے، وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی قیامتیں یہ ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہیں، ہم اگر ارد گرد دیکھیں تو آپ نے فرمایا خیانت عام ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب تر ہے۔ تو اس نے پھر یہ سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے گا خیانت عام ہو گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیمتی جملہ، ساری کائنات کے ذہین فتین انسان اکٹھے ہو کر بیٹھیں، ایک طرف ہو جائیں، پورے کائنات کا پورا علم اکٹھا کر کے ایک طرف کر دیا جائے، تو یہ ایک حدیث کا ایک جملہ ہے جو پیارے پیغمبر نے کتنے سال پہلے ہم کو بتا دیا۔ آج ہم فلسفے پڑھتے ہیں، ہم مختلف تھیوریز پڑھتے ہیں، ہم نظریات پڑھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے ایک جملے میں بتا دیا، کیا ہے؟ اس اعرابی کے جواب کے اندر آپ نے بتایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کرسی، اقتدار، عہدہ ایسے انسانوں کی طرف منتقل ہو جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں، تو سمجھ لو فانتظر الساعہ، قیامت آ گئی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، پاکستان بننے سے لے کر آج تک صرف اپنے ملک کا
تجزیہ کریں تو دیکھیں کتنے لوگ ہم پاتے ہیں کہ جو اہل تھے اور کرسی پر بیٹھے، ملک کو ٹھیک کیا، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنایا، کتنے لوگ ہمیں نظر آئیں گے؟ یہ میں اور آپ خود تجزیہ کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کتنی بڑی بات بتائی۔ دوسری حدیث کے اندر ہے ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، کہ جب گھٹیا، کرپٹ، گندے ترین لوگ بلند تر ہو جائیں گے لوگوں کی نظروں میں، وتوضع الاخیار، اور اچھے نیک پرہیزگار لوگ وہ کم تر ہو جائیں گے، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کس قدر بگاڑ ہے، امن بالکل نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی بگاڑ کی جڑ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، کرسی اور اقتدار پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ سارے کا سارا امن بگڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سامنے رکھ کے ہم بہترین اپنے معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔